الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور عید الاضحیٰ بنیادی طور پہ جہاں پہ جانور کے ذبیحے کا نام ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جانور کا ذبیحہ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں باپ اور بیٹے کی اس خوبصورت گفتگو کے فدیے کے طور پہ وہ دیا تھا، جو شاید کہیں نہ کہیں ہم سب بھول گئے۔ وہ گفتگو تھی کیا، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ تو جانور کا ذبیحہ ہونا تو وہ ایک فدیہ تھا۔ وہ تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ تاریخی اور خوبصورت وہ گفتگو ہے، جس میں ایک باپ اور ایک بیٹے کے قربانی، ان کی آپس کی بانڈنگ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینے کی داستان ہے۔ تو اب جانور کا ذبیحہ تو شاید باقی رہ گیا، لیکن کہیں نہ کہیں صدیوں گزرنے کے بعد سنت ابراہیمی یعنی جانور کے ذبیحے کے پیچھے وہ کنورسیشن ہوئی تھی، اس میں کیا میسج تھا، وہ ہماری ذہنوں سے کہیں نہ کہیں اوجھل ہو گیا ہے۔ تو آج اگر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ ایک بوڑھا کاروباری شخص تھا، اس نے ایک بہت بڑے کاروبار کو بنایا، اس کو بچھایا اور اس کو بہت ترقی دی۔ اس کے بعد جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ شاید میری زندگی تھوڑی دیر رہ گئی ہے، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے ایک نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے اس نے یہ بات بتائی کہ یہ فیکٹریاں، یہ مال و دولت اور یہ پورا کاروبار کھڑا ہے، اس کے پیچھے یہ ڈو ہیں اور یہ ڈو ناٹس ہیں، یعنی اس کاروبار کو میں نے کھڑے کرنے کے لیے ان اصولوں کی پاسداری کی ہے، اس طریقے سے میں چلا ہوں، یہ کام میں نے کیا ہے، یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جب اس نے تمام تر نصیحتیں کر دیں تو اور بیٹے بھی ماشاءاللہ باپ کے فرما بردار تھے اور سمجھدار تھے، تو بچوں نے والد کی بات کو سنا، مانا اور اپنا سر تسلیم خم کیا۔ باپ اس دن بہت خوش ہوا، اور باپ نے خوشی کے عالم میں اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں آج ایک تاریخی دن ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، اور ذمہ داری میں کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بچوں نے میری بات بھی مانی۔ اس نے ایک بہت بڑی دعوت کی، اور وہ دعوت ایسی دعوت تھی کہ لوگوں کو یاد رہی۔ اب وہ دعوت اتنی مشہور ہوئی کہ ہر سال وہ دعوت ہوا کرتی تھی، اور وہ دعوت کیوں ہوتی تھی؟ وہ اس لیے ہوتی تھی کہ ان بچوں نے یہ یاد کیا کہ اس دن ہمارے والد صاحب نے ہمیں تاریخی نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت ہمیں ہمیشہ فائدہ دے گی۔ اس کے بعد ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور بچوں نے باپ کی نصیحت پہ عمل کیا اور عمل کرتے رہے، اور اپنے بھی بچوں کو بتایا، اور اس طریقے سے کاروبار اسی انداز میں پھلتا پھولتا رہا اور ترقی کرتا رہا۔ لیکن صدیاں گزرنے کے بعد جب دوسری، تیسری اور چوتھی نسل سامنے آئی، تو ان بچوں کو جن کے دادا اور پر دادا کی نصیحت تھی، ان کو شاید وہ کہیں نہ کہیں وہ نصیحتیں تو بھول گئیں، لیکن اب وہ ہر سال وہ دعوت کیا کرتے تھے۔ اب دعوت تو ہر سال ہوتی تھی، یعنی اس بوڑھے شخص کی ایک نسل گئی، دوسری نسل گئی، تیسری نسل گئی، اور پھر چوتھی نسل گئی، اور چوتھی پانچویں نسل کو یہ تو پتہ تھا کہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہماری اس برادری میں اس دن اتنی ایک بڑی شاندار دعوت ہوتی ہے۔ لیکن وہ کہیں نہ کہیں بھول گئے کہ اس دعوت کے پیچھے اصل میں ہمارے آباء و اجداد میں جو ہمارے جد امجد تھے، یعنی وہ بوڑھا شخص، اس نے وہ کون سی نصیحتیں کی تھی۔ اب وہ دعوت تو کرتے تھے، لیکن ان نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ کاروبار تقسیم ہوا، آہستہ آہستہ کاروبار کم ہوتا گیا، اب نام رہ گیا اور دعوت رہ گئی، لیکن جد امجد کے اندر جو بوڑھے شخص کی نصیحتیں تھیں وہ کہیں نہ کہیں بھول گئے۔ بالکل اسی طریقے سے آج دنیا بھر میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں جانور تو ذبح ہوتے ہیں، لیکن وہ جانور کے ذبیحے کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تاریخی وہ گفتگو ہے، وہ شاید کہیں نہ کہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب جانور ہے، جانور کا وزن ہے، جانور کی قیمت ہے، جانور کی خوبصورتی ہے، جانور کا پالنا ہے، جانور کا ذبیحہ ہے، جانور کا گوشت ہے، گوشت میں کتنے من ہیں، یہ ساری چیزیں تو رہ گئیں، لیکن وہ کنورسیشن تھی وہ کہیں نہ کہیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سورہ صافات میں آیت نمبر 98 سے لے کے 113 میں یہ سچی کنورسیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمارے سب کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے قرآن کے اندر درج کر دی، اور وہ بڑی خوبصورت کنورسیشن ہے۔ آج ہمیں اس بات کا گلہ ہے کہ جنریشن گیپ ہے،
ہم شاید جنریشن جو ہے وہ گیپ کا جو رونر ہوتے ہیں. آج ہم اپنے بیٹے سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اولاد کی فرما برداری اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی، ان موضوعات پہ بات چیت تو کرتے ہیں، لیکن شاید اگر سورہ صافات کی آیت نمبر 98 سے 113 کو غور سے دیکھیں تو اس میں ہوا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو انہوں نے منتوں اور جو مرادوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے کوئی اولاد نرینہ دے. اب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر ان کو اولاد نرینہ دی. سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 98 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. اب یہ وہ چیز تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے اندر ایک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو نتیجتاً جو کیا کیا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا کہا، اس دعا کے جو جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. اب ایک بڑھاپے کے اندر سوچا جائے، آج اگر ایک جوان شخص کے یہاں کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس اولاد کے لیے اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے. اس کو اگر کوئی تکلیف ہونے والی ہو، اس تکلیف سے بچاؤ کے لیے ہر قسم کے اسباب چاہے وہ کرتا ہے. سامعین میں سے جو لوگ اب جب والد ہیں وہ اس بات کا اچھی طرح جو سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تکلیف نہ ہو، اس کے لیے وہ کیا کیا نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں ایک اولاد دی. اب اولاد جو وہ دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آزمائش، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبی ہیں اور جب انبیاء کا خواب بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش جو ڈالی، اور سورہ صافات کے اندر ہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جب بیان ہوا، وہ لڑکا جب اس کے ساتھ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. ابھی اب تاریخی جملہ جو ہے وہ سنیں کہ بوڑھا شخص منتوں جو مرادوں سے بیٹا حاصل ہوا، بیٹا حاصل ہونے کے بعد ان کو خواب آیا، خواب اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، اور یہ نہیں بتا رہے کہ میں تمہیں کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہوں، ایک طویل سفر کر لو، یہ تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑے دن کچھ روزے رکھ لو یا کسی جو ہے وہ جہاد میں حصہ لو. نہیں، انہوں نے سیدھا انہوں نے کیا بات بولی، مجھے ایک خواب آیا ہے اور خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے جو ہے ذبح کر رہا ہوں. ایک باپ منتوں مرادوں سے حاصل کیے جانے والے بیٹے کو جبکہ وہ بچہ نہیں، اب اس کے وہ کندھے کے برابر آ گیا ہے، اور ایسا برابر آیا ہے کہ اب اسے یہ خوشی ہونے لگی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب میں اس کو جب اپنے ساتھ نکلوں گا. اور جو والدین ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو کتنی خوشی، مسرت اور ایک سکون ملتا ہے کہ اب میرا کوئی دستے بازو بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آزمائی جو کیا ڈالی کہ بوڑھے باپ کو منتوں مرادوں کا بیٹا جب جوان ہو رہا ہے تو اس کو باپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اگر آج کے دور کا کوئی نوجوان ہوتا تو وہ باپ سے 100 سوال تو کرتا، 100 سوال کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راضی نہ ہوتا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت، ایمان، ان کا جو درجہ نبی کا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا، جب جواب میں انہوں نے کہا کیا کہا، انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ وہ جواب تھا تاریخی جو کہ آج کے دور کے ہم سب جو بحیثیت اولاد ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہاں والدین جو ہے کہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بھی جو ہے وہ کریں جو کہ ناگوار ہو، معصیت والی ہو، لیکن بنیادی طور پر والدین کی وہ باتیں جو کہ بحیثیت ایک اولاد پر فرض ہے اس کو سر تسلیم خم کر دینے کا، اس کو مان لینے کا، یہ اس کے اندر ایک جو میسیج ہے جو کہ بحیثیت اولاد ہم سب کو اس کے اوپر خصوصی جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے. انہوں نے فوری طور پہ جو جواب دیا کیا کہ ابا جان جو خواب آیا ہے آپ اسے کر دیجئے، اب انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، باپ ہے بیٹے ہیں، جب وہ کیفیت ایسی ہے کہ بوڑھا باپ اپنے بچے سے انتہا سے زیادہ محبت جو کرتا ہے، تو بڑھاپے میں ان کو ایک اولاد جو ملی ہے، اور اولاد ایسی کہ جو ابھی جو جوانی کی جو وہ طرف جا رہی ہے، دنیا میں بہت کچھ اور کچھ ان کو جو کرنا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، ایک حکم آ چکا، خواب کی صورت میں آیا، دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا. اب اس میں ایک ایسی دلچسپ اور اتنی سبق آموز ایک جو پیغام ہے کہ ماتھے کے بل کیوں گرایا. بیٹے نے بھی باپ سے کہا کہ ماتھے کے بل گرائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ اللہ کے حکم کی
کوئی باقاعدہ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ کر رہے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے اور جو لوگ جو باپ ہیں اور جو فرما بردار بیٹے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی اولاد کے ماتھے پہ جو شکن، اس کی خاموشی، اس کی جو خفگی، اس کی ناراضگی، اس کی پریشانی کو ایک جو سیکنڈ کے اندر بھانپ لیتا ہے، اور بیٹے کو ایسا جو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ میرے چہرے کو جو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جس حکم کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم جو ہے وہ دیا ہے اس سے پیچھے کہیں نہ ہٹ جائیں، اور باپ نے بھی اسی چیز میں اپنی محبت کو ایک طرف جو ہے وہ کرتے ہوئے ماتھے کے بل جے گرایا۔ پھر یہ کیا کہتے ہیں، اور ہم نے جو ندا دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جو ہے وہ جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اور اب یہ وہ پوری کانورسیشن کا آخری جو جملہ کیا ہے، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ اب یہ جو فدیہ ہے نا، یعنی اس پوری کانورسیشن میں وہ جو فدیہ ہے جانور کی صورت میں، وہ تو ہمیں یاد رہ گیا ہے، وہ ہم سب کو جو ہے وہ یاد رہ گیا ہے، لیکن اس کے اوپر جو پوری کانورسیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، بوڑھے باپ کے پاس ایک اولاد جب، اب یہ پوری کانورسیشن ہے قربانی کی، اور پوری قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے حکم کو بجا لانے کی، ساتھ ساتھ باپ اور بیٹے کی بانڈنگ، اس پوری کانورسیشن کے اندر بے شمار پیغام ہے۔ تو جانور کا جو ہے وہ ذبیحہ اپنی جگہ، لیکن اگر ساتھ ساتھ ہم جانور ذبح کرتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر اس پورے ذبیحے کے پیچھے وہ جو گفتگو رکھی تھی نا، یہ یعنی آج کی مثال سے جو ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ اگر اس بہت بڑے انڈسٹری کے مالک بوڑھے شخص نے جو نصیحتیں کی تھیں کہ میری یہ اتنی بڑی فیکٹریاں ہیں اور یہ انڈسٹری ہے بیٹا، اس کو اگر تمہیں جو چلانا ہے تو یہ کام کرنا، یہ کام مجھے نہ کرنا، اب اگر اس کی آنے والی اولادیں یعنی اولاد اس جو دعوت کو تو یاد رکھیں کہ ٹپر دادا نے یا جو لکڑ جو دادا نے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ دعوت کی تھی، اور ہر سال ہوتی ہے دعوت، ہر سال جو دعوت بھی ہو رہی ہے، دعوت میں کھانے بھی اڑ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ جو نصیحت کی تھی کہ آپ کے ٹپر دادا اور جو لکڑ جو دادا نے، وہ جو نصیحت ایک طرف، اب صرف جو دعوتیں ہوتی ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کا جو بنیادی طور پہ جو پیغام ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 98 سے 113، اس کو ہم لازمی طور پہ پڑھیں، سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو ذبیحہ کرتے ہوئے خیال رکھیں۔ ہماری تمام محبتوں سے اوپر ایک محبت ہے اور وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی شے کو قربان کر دینا اصل میں عید الاضحیٰ کا پیغام ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان دونوں کردار کے پیچھے ایک وہ جو کردار بھی تھا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی، کہ کون ماں ہوگی کہ جو جوان بیٹے کو تیار کر کے بھیجے کہ باپ کو خواب آیا ہے کہ جو ذبح کرنا ہے، اور ماں بولے باپ کو خواب آیا ہے کہ بیٹا جاؤ اور اس کی حکم بجا لاؤ۔ وہ وفا شار بیوی کہ اس میں وہ پیغام ہے کہ وفا شار بیوی اور محبت کرنے والی ماں بننا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، بہترین فرما بردار بیٹا بننا تاکہ اللہ خوش ہو جائیں، شفیق محبت کرنے والا باپ بننا تاکہ اللہ خوش ہو جائیں۔ اور اس کی بات کو اختتام ایسے سے جگہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس شخص نے جو نفرت کی تو اللہ کے لیے، جس شخص نے کسی کو کچھ وہ دیا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینے سے رک گیا تو اللہ کے لیے، تو گویا اس نے اپنا ایمان جو ہے مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ذبیحہ کے ساتھ ساتھ جانور کی تمام تر خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ جو کانورسیشن ایک تاریخی جو کانورسیشن، ون آف دی بیسٹ کانورسیشن آف دس ہیومن کائنڈ اینڈ دا ہسٹری، وہ ذہن میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔